وہ ابھی تک سیاہ دوپٹے کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائی کھڑی تھی۔ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ کہاوت مہرو نے پہلے صرف سنی تھی، مگر آج اس 6 فٹ کے آدمی کو پوری قد سے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے اس کہاوت کا گویا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا تھا۔ جبکہ ثنا ماہین اور علینا کے ساتھ ساتھ ذرا فاصلے پہ کھڑی آئمہ بھی حیرت سے منہ کھولے اسے مہرو کو مخاطب کرتے دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، میں نے کہا اپنے چہرے کے سامنے سے یہ دوپٹہ ہٹائیں۔ اس نے اپنا مطالبہ پھر سے دہرایا، جبکہ مہرو کو لگا جیسے یہ شخص آج ٹھان کر آیا ہے کہ اس سے اگلے پچھلے تمام بدلے لے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی یوں پرائی لڑکی کو کہتے ہوئے کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ؟ اس وقت اور کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسی پہ الٹ پڑی۔ دیکھیے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کا چہرہ دیکھنے کا، مجھے بس شک ہوا کہ میں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا ہے، ارڈشیر نے قدرے روکھے لہجے میں کہا، جبکہ وہ تینوں ابھی تک منہ کھولے ناسمجھی سے کبھی سامنے کھڑے ارڈشیر کو دیکھتی تو کبھی دوپٹے کے پیچھے چھپی مہرمہ کو۔ ہائے ربا، اس کا مطلب اس کڑوے کریلے کو میرا چہرہ ابھی تک یاد ہے، مہرو نے ہلکی سی آواز میں خود کلامی کی، جس سے اس کی فکر دو چند ہو گئی۔ کچھ کہا آپ نے مجھ سے؟ ارڈشیر نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا، جو اتنی واضح نہ تھی کہ اسے سمجھ آتی۔ ارے یار شیرو، تو کیا یہاں کڑیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ ادھر چل دیکھ، مہمان کب سے تیرا پوچھ رہے ہیں۔ اسی وقت برہان وہاں آن پہنچا تو ارڈشیر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اچھا تو چل، میں آتا ہوں ابھی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ کوئی بہانہ نہیں، تو بس چل رہا ہے میرے ساتھ، انکل جی تجھے بلا رہے ہیں، تو چل۔ اس نے ایک نہ سنی اور اس کا بازو تھامے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ خدا خدا کر کے مہرو نے چہرے پر سے دوپٹہ ہٹایا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے اختیار کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ پھر خیال آیا ان تینوں کا، جو اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ ایسے کیا گھور رہی ہو تم لوگ مجھے؟ مہرو نے بوکھلا کر پوچھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا ابھی؟ اور تم کیا اسے جانتی ہو پہلے سے؟ علینا نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اوہو، بعد میں کبھی فرصت سے بتاؤں گی، ابھی چلو کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ان کا دھیان بٹانے کو اس نے بات بدلی اور سد شکر کہ انہوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ زرش اپنے ہی دن میں مہرمہ کو آس پاس دیکھتے ہوئے پکار رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے شخص سے اس کا زوردار تصادم ہوا، اور اس قدر زور کی ٹکر لگنے پر وہ لہرا کر زمین بوس ہونے والی تھی جب بروقت کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے گرنے سے بچایا۔ سوری میم، آئی ایم ویری سوری، غلطی ہو گئی۔ سامنے ہی ویٹر کھڑا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ تھامنے والا برہان یوسف اس ویٹر کے عین برابر کھڑا تھا۔ جانے کہاں سے آیا تھا وہ یوں اچانک؟ اس نے فوراً زرش کو واپس کھینچا تو وہ اپنے پیروں پر آ گئی۔ کیا کرتے ہو یار، ابھی گر کر چوٹ لگ جاتی انہیں۔ اب ارشد غازی کے مہمان کیا چوٹ لگوا کر گھر جاتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ برہان نے ذرا سختی سے ویٹر کو ڈانٹا، پھر وہاں سے ہٹنے کو کہا تو وہ بیچارہ ایک بار پھر سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ان کی غلطی نہیں ہے، میں ہی ذرا جلدی میں تھی اور انہیں آتے دیکھا نہیں تو یہ سب۔ زرش نے سر جھکاتے ہوئے جیسے اعتراف کیا، جبکہ برہان دلچسپی سے اس کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، پر آپ ٹھیک ہیں نا محترمہ؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے پھسلا اور اس نے اس کے بارے میں پوچھ لیا، جس پر برہان زیر لب مسکرا دیا۔ میں برہان یوسف ہوں، اور یہ جو پارٹی ہے نا، یہ میرے یار شیرو، میرا مطلب غازی ارڈشیر کی ہے، وہ میرا کزن پلس دوست ہے۔ اس نے بلا تعامل سب بتا دیا تو زرش نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب اس نے پکارا، اور آپ؟ وہ مڑی، پھر مسکرائی۔ میں زرش ہوں، بلال جہاں زیب میرے بھائی ہیں، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، جس پر برہان نے مسکراتے ہوئے ایک ابرو اٹھایا۔ اوہ، تو آپ بلال کی بہن ہیں؟ آئی مسٹ سے آپ کا بھائی واقعی بہت اچھا ہے، ورنہ ہر کوئی اتنی جلدی عثمان انکل کے کلوز نہیں آ سکتا جتنا کہ مختصر سے عرصے میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ برہان نے دل سے اس کی تعریف کی تھی، جس پر زرش کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ یس، میرے بھائی واقعی بہترین ہیں ہر کام میں، مسکراتے ہوئے اس نے تائید کی، پھر اپنے راستے ہو لی۔ اور آپ بھی مس زرش، اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ مہرو نے مسکرا کر مانی خیزی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس بلال بھائی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ زرش نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک قدرے خالی میز پر دونوں آ بیٹھی۔ ایک مشہور گلوکار کو بھی مدعو کیا گیا تھا جو اسٹیج پر کھڑا مائک سنبھالے سر بکھیر رہا تھا، ساتھ ہی ایک خاتون گلوکارہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تم بتاؤ، نئے ایم ڈی کو مبارکبادی دے دی نا تم نے؟ زرش نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر وہ بھی دیکھ چکی تھی، ہم اگر دور ہونے کے باعث وہ سن نہ سکی تھی کہ کیا باتیں ہوئی دونوں میں۔ ہاں اڑا لے زرش بیوی، تو بھی اڑا لے میرا مذاق، اور خبردار جو اس خبیث آدمی کا نام بھی لیا ہو میرے سامنے۔ انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے چور نگاہیں اپنے آس پاس بھی دوڑائی تھی کہ کہیں وہ پھر اس کے سر پر آن نہ پہنچے۔ ارے میں کہاں مذاق اڑا رہی ہوں، میں تو خالی پوچھ رہی ہوں بس، زرش نے شانے اچکا دیے۔ ہائے ربا، وہ دیکھو وہ پھر سے مجھے ڈھونڈ رہا ہے، زرش مجھے کہیں چھپا دو۔ اچانک ہی ارڈشیر پر اس کی نظر پڑی، جو شاید کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جلدی سے میز پر جھکتے ہوئے مہرو زرش کے گولڈن دوپٹے میں اپنا منہ چھپانے لگی۔ اوئے، یہ کیا کر رہی ہے؟ چلو سیدھی ہو، کبھی تو انسانوں کی طرح بہیو کر لو لڑکی۔ زرش نے اپنا دوپٹہ اس سے واپس کھینچ کر اس کا چہرہ سیدھا کیا۔ ہیلو لیڈیز،
उसी पल बुरहान अचानक ही उन दोनों की मेज़ पर उनके दरमियान वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। वो दोनों बदक कर पीछे हटी। क्या हुआ, ऐसे क्यों घबरा रही हैं आप दोनों? भाई अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम, बुरहान ने शरारत से अपने स्याह बाल संवारते हुए कहा, जिस पर उन दोनों ने आसपास देखा। कोई मुतवज्जा ना था। उन्हें डर था कि किसी अनजान लड़के के साथ यूं बैठे देखकर कहीं अफशा बेगम का जूता ही उनके सर न हो जाए। मिस ज़रिश, ये मोहतरमा कौन है? बुरहान ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। खुद को मुखातिब किए जाने पर जहाँ ज़रिश टिटकी, वहीं मेहरू ने घूर कर उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो कि ये लड़का तुम्हें पहले से जानता है। ये मेरी बहन है मेहरमा, और मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त भी, ज़रिश ने संभल कर मुस्कुराते हुए बताया। ओह अच्छा जी, तो मेहरमा साहिबा, आप कुछ देर पहले शेरू से, मेरा मतलब है मेरे यार उर्शेर से शर्मा क्यों रही थी, चेहरे पे घूंघट डाल के? कहीं कोई पंगा तो नहीं किया उसने आपसे? बुरहान ने मशकूक अंदाज में पूछा, जिस पर मेहरू ने पूरी आंखें खोल कर उसे देखा। जी क्या मतलब है आपका? मैं कोई पंगे करने वाली लड़ाका औरत नजर आती हूँ आपको? मेहरमा ने चिढ़कर उल्टा सवाल किया। तो इसका मतलब है पंगा किया है आपने, बुरहान ने समझदारी से कहा। मेहरू ने इस बात पर गुस्से से उसे देखा। उसी वक्त महमूदा बेगम की नज़र वहाँ उन दोनों लड़कियों के दरमियान वाली कुर्सी पर बैठे बेटे पर पड़ी तो मारे तैश के उनका बुरा हाल हो गया। ये मिडिल क्लास लड़कियाँ ज़रूर मेरे बुरहान को फांस रही होंगी। मुठियाँ बेंच कर उन्होंने खुद कलामी की। बुरहान इधर आओ फौरन। वहीं खड़े खड़े उसे आवाज़ दी, जो ज़रा सी दूरी से बासानी उनकी बुलंद पुकार सुन चुका था। जी मम्मी, आता हूँ, वो कहते साथ ही उन दोनों से माजरत करता वहाँ से उठकर उनके पास चला गया। मेहरू के लिए इतना ही काफ़ी था। अलबत्ता ज़रिश ने उसकी माँ के अंदाज को साफ नोट किया था कि शायद उनको अपने बेटे बुरहान का यूं उन दोनों के साथ बैठना कुछ खास पसंद ना आया था। क्या कर रहे थे वहाँ? मुझे अच्छी तरह पता है इन मिडिल क्लास लड़कियों के चाल चलन, ज़रूर तुम्हें फांस रही होंगी। दांत पीस कर कहती वो साथ ही उन दोनों पर एक तेज़ नज़र भी डाल चुकी थी। बुरहान ने अफसोस से अपनी माँ को देखा। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ही उनकी मेज़ पर गया था, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। उसने आवाज़ धीमी रख के सफाई पेश की। देखा, अभी 2 मिनट नहीं गुजारे होंगे तुमने उनके टेबल पर और अभी से माँ के साथ बहस करने लग गई। अरे अगर बैठना ही था तो महक से ज़्यादा हसीन और कोई नहीं थी यहाँ, उसी के साथ बैठते जाकर। वो अब अपने मतलब की बात पर आई थी और बुरहान उनका मतलब अच्छी तरह समझ भी रहा था। मम्मी प्लीज़, कम से कम अपनी तल्ख बातों से आप शेरू की पार्टी तो ख़राब मत करें। ये बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं, इसके लिए ये जगह और ये मौका हरगिज़ भी मौजू नहीं। आहिस्तगी से अपनी बात मुकम्मल करके वो फिर रुका नहीं था, उनके पास से निकलता चला गया और वो पेचोताब खाती रह गई। फिर यूं हुआ कि बाकी के जश्न में उन 6 शनासा से अजनबियों की नज़रें जाने अनजाने में एक दूसरे को ही तलाशती रहीं। उर्शेर ने बारहा उसे ढूंढा पर वो न मिली। महरूस की नज़रों को मुतलाशी देखकर छुपती फिर रही थी। बुरहान की नज़रें उस सुनहरी परी से जब से मिली थी तब से वापस पलटना भूल गई थी। ज़रिश बारहा उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके पज़ल हो जाती थी। कौन जानता था कि वो बिलाल जहाज़ेब, जिसका वजूद सबके लिए बायसे खुशी और ज़रिया मोहब्बत था, उसके अपने दिल में क्या है, किस खूबसूरती से वो अपना दिल छुपा गया था, ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। और सफ़ेद लिबास में मलबूस सुनहरे बालों वाली वो मगरूर सी शहजादी बारहा खुद पर किसी की पुरहिद्दत नज़रें महसूस करती रही थी। गो कई नज़रें बैक वक्त ही उस पर थीं, मगर वो एक नज़र सबसे ज़्यादा ताकतवर और अपनी जानिब मुतवज्जा करने का हुनर रखती थी, जिनकी तपिश महसूस करके महक ने मुड़कर उसे जब भी देखा वो मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े किसी न किसी से महुए गुफ्तगू ही नज़र आया था। पार्टी देर तक जारी रही, मगर जहाज़ेब साहब और अफशा बेगम ज़रिश और मेहरू समेत निगत बेगम से इजाज़त लेकर घर वापस चले गए। क्योंकि बेजी तनहा थी, लिहाजा उन्होंने भी इजाज़त दे दी। अलबत्ता बिलाल ने खुद ही कहा कि उस्मान साहब उसे चंद अहम हिदायत जारी करना चाहते हैं, लिहाजा वो बाद में आएगा घर। वो चारों मेहरू की गाड़ी में वापस घर को रवाना हो गए। बिलाल के बॉस की बीवी तो बहुत ही अच्छी मिजाज की है, इतनी दौलतमंद है मगर गुरूर नाम को नहीं उनमें। हमसे काफ़ी घुल मिल गई थी वो जहाज़ेब साहब। अफशा बेगम ने खुशी खुशी अपने शौहर को उनके हुस्न सलूक के बारे में बताया, जिस पर वो भी मुस्कुरा दिए। सिर्फ वो ही क्यों बेगम, खुद उस्मान साहब और उर्शेर भी काफ़ी अच्छे मिजाज के लगे मुझे, बहुत अच्छे से पेश आए। मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बताते हैं कि वो मगरूर हैं, वरना जो उन्हें करीब से जानता होगा उनके लिए वो बेहद पुरखुलूस लोग हैं। जहाज़ेब साहब ने भी उस्मान गाजी से मुतल्लिक राय दी। वो सारा वक्त उन्हें बेहद इज़्ज़त व एहतराम से मुखातिब करते रहे थे। सच, फिर तो अच्छा ही हुआ ना जो आज हम इस पार्टी में शामिल हुए, वरना उनसे मुलाकात करने से महरूम ही रह जाते। मुझे तो निगत की सास भी बिल्कुल हमारी बीजी जैसी ही मुशफिक लगी, वो भी सारा वक्त मेरे साथ ही थी। ज़रिश भी वहीं मेरे बराबर ही बैठी थी, वो उसे भी प्यार से मुखातिब करती रही थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अफशा बेगम उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान थी। उनकी बात पर उनके बराबर बैठी ज़रिश मुस्कुरा कर उनके शाने से लग गई। अफशा बेगम प्यार से उसके बाल सहलाने लगी, जबकि मेहरू खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रही थी और जहाज़ेब साहब फ्रंट सीट पर उसके बराबर बैठे थे। क्यों भाई, मेहरू नहीं थी आपके साथ? जहाज़ेब साहब ने पूछा, जिस पर मेहरू ने तिरछी निगाहों से उन्हें देखा। ये मोहतरमा तो अपनी सहेलियों को देखकर ही सबको भूल गई थी, सारा वक्त उन्हीं के साथ थी। कितनी आवाज़ें देती रही कि उस्मान साहब की वालिदा मिलना चाह रही हैं, मगर इधर परवाह किसे थी।
افشا بیگم نے اسے پیچھے سے گھورتے ہوئے جازب صاحب کو بتایا۔ ہاں تو میں کیا کرتی آپ بزرگوں کے بیچ بیٹھ کر؟ بھائی میری فرینڈز وہاں آئی ہوئی تھیں، میں انہیں کمپنی دے رہی تھی، مہرو نے منہ بنا کر کہا۔ تب تک ان کی گاڑی فلیٹ کے گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ لفٹ کے ذریعے اپنے فلیٹ میں پہنچے کہ بیجی کی وجہ سے افشا بیگم کافی فکر مند تھیں۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ خراٹے لیتی ہوئی بے خبر سو رہی تھیں، جس پر انہوں نے ایک پرسکون سانس لی، پھر دروازہ ادکھلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرش بھی تھک گئی تھی، اسے بھی سفیان قریشی کی فکر تھی، لہٰذا وہ انہیں شب بخیر کہہ کر سامنے والے گھر میں چلی گئی۔ بلال ان سے 1 گھنٹہ بعد گھر پہنچا تھا۔ سبھی تھک کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے۔ دونوں ہی لڑکیاں ان دونوں اجنبیوں کا سکون غارت کر کے اب خود پرسکون ہو کر سو گئی تھیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے اپنے برابر والے سنگل بیڈ پر لیٹی فاطمہ بیگم کی درد سے کراہتی ہوئی آواز سنی۔ وہ ایک دم اپنے بیڈ پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زیرو پاور کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ فاطمہ بیگم سینے پہ ہاتھ رکھے تکلیف سے کراہ رہی تھیں۔ امی! ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اپنے بیڈ سے نیچے اتری اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا، پھر ان کی جانب آئی۔ امی کیا ہوا ہے؟ امی پلیز کچھ تو بولیں۔ اس نے روتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر ان کے منہ سے لگایا، مگر انہوں نے بمشکل ایک گھونٹ پیا۔ ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ صورتحال دیکھ کر مریم کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ او خدایا میری مدد کر میرے مولا! روتے ہوئے وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائی۔ اس وقت تو ہر کوئی اپنے گھروں میں دروازے بند کیے بے خبر سو رہا ہوتا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے ننگے پیر اور ننگے سر باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ کسی کو تو بلانا ہی تھا مدد کے لیے۔ وہ اپنے گھر کا چھوٹا سا گیٹ کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زرد روشنی والی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ کوئی مدد کرو خدارا، میری امی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ ابھی اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ اپنے پیچھے اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ ایک دم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ مریم آپ اس وقت یوں اس طرح کیا کر رہی ہیں گھر سے باہر؟ عین اس کے پیچھے وجاہت آفریدی پولیس کی وردی میں کھڑا اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ آواز پر وہ ایک جھٹکے سے مڑی، جہاں اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ وجاہت اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مریم کیا ہوا؟ خیریت ہے سب؟ اب کے سوال ہی نہیں، اس کا انداز بھی بدلا تھا۔ وہ اندر میری امی، وہ تکلیف میں ہے۔ اتنا ہی کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وجاہت کے لیے اتنا ہی جاننا کافی تھا۔ تیز قدموں سے وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک کمرے کے کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھا، جو بالکل واضح تھا۔ فاطمہ بیگم نیم جان سی زرد چہرے کے ساتھ اپنے بستر پر پڑی تھیں۔ مریم جلدی کریں، انہیں فوراً قریبی کلینک میں لے جانا ہوگا، متفکر لہجے میں اس نے مریم کو دیکھ کر کہا۔ تو اس نے بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے چادر اپنے وجود کے گرد پھیلایا، پھر فاطمہ بیگم کا دوپٹہ ان پر ڈالتے ہوئے وہ وجاہت کی مدد سے انہیں اس کی گاڑی تک لے آئی، جو اس گلی کے سرے پر کھڑی کی گئی تھی۔ پھر کن دقتوں سے ان لوگوں نے کلینک تک کا سفر طے کیا یہ وہی جانتے تھے۔ اس علاقے میں 2 ہی سرکاری ڈاکٹر تھے۔ ایک تو شہر میں ہوتا تھا جو ہفتے میں 2 بار آتا تھا، جبکہ دوسرا ادھر ہی کلینک سے ملحقہ کمرے میں رہتا تھا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا، مگر ڈی ایس پی وجاہت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی۔ بروقت اس نے مریضہ کو چیک کیا اور جو اطلاع دی اس سے مریم کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکل گئی۔ انہیں 2 ہارٹ اٹیک ایک ساتھ ہوئے تھے۔ مریم سکتہ زدہ سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور اس پورے عرصے میں آج پہلی بار اس نے اپنا کمزور پہلو کسی شناسا سے اجنبی پر آشکار کیا تھا۔ وہ اس شدت سے روئی تھی کہ وجاہت آفریدی کو گمان گزرا جیسے اس لڑکی کا ناتواں وجود گویا اپنے اندر ایک سمندر سمیٹے ہوئے تھا۔ 1.5 گھنٹے کی سرتوڑ کوششوں کے بعد جا کر فاطمہ کی حالت کچھ سنبھلی تھی تو مریم کی جان میں جان آئی۔ دیکھیے مجھ سے جتنا بن پڑا اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کا علاج کر سکوں، مگر یہاں سہولیات کا فقدان ہے، اس لیے آپ کو کل ہی انہیں شہر لے جا کر کسی اچھے اسپتال میں ایڈمٹ کروانا ہوگا، کیونکہ خطرہ انہیں اب بھی ہے۔ ڈاکٹر نے مریم اور وجاہت کو ان کی حالت سے آگاہ کیا، جس پر وہ ایک نئی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا بے حد شکریہ جو آپ نے رات کے اس پہر انجان ہوتے ہوئے بھی میری مدد کی، اور معذرت خواہ ہوں آپ سے میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ مریم نے دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکائے مروتاً کہا، تو وجاہت بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، یہ سب اپنے پیشے کے تحت اور کچھ انسانیت کے ناطے کیا ہے، ڈاکٹر جواباً نرمی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں جلد از جلد آنٹی کو شہر لے جانا چاہیے، اس سے قبل کی حالات مزید کشیدہ ہو جائیں۔ آپ تیاری کر لیں، کچھ گھنٹوں بعد نکلتے ہیں پھر۔ اس نے مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات بھی پیش کر دی۔ مریم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی مزید کہنے سننے سے روک دیا۔ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ رہتے ہیں شہر میں؟ اس نے سوال کیا۔ مریم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جی ایسا کوئی نہیں ہے میرا، وہ جلدی سے بولی۔ وجاہت نے مزید کچھ کہے بنا اس بات میں سر ہلا دیا، پھر موبائل پر کوئی نمبر پش کرتا ہوا وہ فاصلے پر چلا گیا۔ جن رشتوں کی وجہ سے میری ماں کی میرے پاپا کی جگ ہسائی ہوئی، ان رشتوں کے پاس مدد کے لیے میں کس منہ سے جا سکتی ہوں ڈی ایس پی صاحب؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں وجاہت کی پشت کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، لہٰذا وہ اس کی یہ سرگوشی نہ سن پایا۔
زرش سے اس نے اپنی گاڑی کی ٹکر والی بات چھپائی تھی۔ ویسے تو وہ اپنی ہر بات ہی اس سے شیئر کرتی تھی، مگر یہ بات اس نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہ بتائی تھی۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ریپیئر کروائی تھی، لہٰذا کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے اور اورچیر کی بات شروع سے لے کر کل رات جشن والے تماشے تک سب کچھ زرش گوش گزار کر دیا، جسے سننے کے بعد زرش کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ تو تم اس لیے چپتی پھر رہی تھی اورچیر سے کیونکہ تم نے اس کی گاڑی ٹھوکی، پھر اس سے بدتمیزی سے بات کی، مگر مہرو اس میں یوں خوفزدہ ہونے والی تو بات نہیں تھی کوئی۔ نقصان تو تمہارا بھی ہوا تھا نا؟ زرش نے ہنسی روک کر اب سنجیدگی سے کہا۔ بات ہے زرش، چھپنے والی ہی بات ہے، کیونکہ اگر اس کڑوے کریلے کے سامنے میرا چہرہ آ جاتا تو جو وہ میری بے عزتی کرتا وہ الگ، اور بلال بھائی کی جاب پر حرف آ جاتا خواہ مخواہ میری وجہ سے۔ وہ کتنی محنت سے اپنی پوزیشن بنا پائے ہیں عثمان غازی کی نظر میں، ان کی ساری محنت میری وجہ سے ضائع چلی جاتی، مہرو نے افسردگی سے کہا۔ تو زرش اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی، یہ امیر زادے تو ویسے بھی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ بعید نہ تھا کہ تم نے جس طرح اورچیر سے بدتمیزی کی وہ اس کا بدلہ بلال بھائی سے لیتا، زرش نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو مہرو بھی سر ہلا کر اس کی تائید کرنے لگی۔ لیکن یہ بھی تو سوچو، آگے اگر ایسا کوئی موقع پھر آیا تو کیا تم ہمیشہ یوں ہی اس سے منہ چھپاتی پھرو گی؟ اس کا کوئی مستقل حل تو سوچنا پڑے گا ہمیں، زرش نے گود میں رکھے پیکٹ میں سے چپس نکال کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت مہرو کے روم میں تھیں۔ تو اب تم ہی کوئی آئیڈیا دو نا، میں کیا کروں؟ مہرماں نے اس سے پیکٹ جھپٹتے ہوئے کہا۔ ایک راستہ ہے، کچھ لمحے سوچنے کے بعد زرش نے کہا، جس پر مہرو پرجوش سی ہو گئی۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم اس کے آفس میں جا کر اس سے معذرت کر لو، زرش نے اس سے پیکٹ واپس جھپٹ کر مشورہ دیا، مگر ہاتھ ڈالنے پر پتہ چلا کہ پیکٹ خالی ہو چکا تھا۔ ہائے، سارا کھا گئی بھکڑ کہیں کی، وہ چیخی، مگر مہرو اسے گھور رہی تھی۔ مرنے کے اس سے بھی کئی زیادہ بہتر پلان ہیں زرش بی بی، اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو بتاؤ، زرش نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھ، زیادہ سوچ مت، ایک بار جا کر صاف الفاظ میں اس سے معذرت کر لے، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ تجھے ڈانٹ دے گا، یہی نا؟ پھر تو بھی اس سے کہہ دینا کہ دیکھیں، آپ نے بھی تو میرا نقصان کیا تھا نا، اور اب تو میں معذرت بھی کرنے چلی آئی ہوں آپ سے، لہٰذا اب آپ یہ ساری باتیں بھول جائیں اور آگے بڑھیں، زرش نے اسے سمجھایا۔ بات کافی حد تک اس کے دل کو لگی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے اگر وہ جوتے بھی مار لے تو بھی کھا لوں، مگر اس کے بعد اگر اس نے بلال بھائی کے لیے کوئی مشکل کھڑی کی نا تو اس کی ایسی کی تیسی کر دینا ہے میں نے، اس نے آستینے چڑھا کر کہا۔ زرش کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اوئے، ایسے معذرت کرنے گئی نا اگر تو، پھر واپس تجھے آفس سے باہر سیکیورٹی گارڈ والے چھوڑ آئیں گے، بلکہ پھینک آئیں گے، ذرا تحمل سے، اس نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ تو بھی چلنا میرے ساتھ پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گی، جب رائتا پھیلا ہی دیا ہے تو نے تو اب اسے صاف بھی خود ہی کر، زرش نے بدک کر کہا۔ تو وہ بے بسی سے بس اسے گھورتی ہی رہ گئی، گویا اب یہ نیا محاذ کھلنے والا تھا۔